اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اچھا، ہمارا نماز کا جو ٹاپک ہے اس میں مختلف آیات ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ابھی سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تو اس کا ہم نے پہلے دیکھا وضو وغیرہ کیسے کرنا ہے۔ وضو کے 4 جو فرض ہیں وہ ایک آیت میں بیان ہیں، وہ دیکھ لیے، اور ساتھ میں تیمم کا بھی طریقہ بتا دیا کہ پاک مٹی پہ ہاتھ مل کے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مل لو، بس دیٹس اٹ، وہ آپ پاک ہو جاؤ گے۔ اگر کسی قسم کی بھی نجاست ہے تو وہ پاک ہو جائے گی اس سے، اور جب پانی ملے تو یقیناً پھر پانی کے ساتھ اپنی صفائی وغیرہ کریں۔ یہ سارا دیکھا۔ ابھی اسی میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اسی کی اگلی آیت، اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں مختلف آیات قرآن پاک سے امپورٹنٹ آیت، ایک ٹاپک جیسے ہمارا ابھی ٹاپک نماز کا چل رہا ہے تو اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ میں جو ڈیٹیلز بتاتا ہوں یہ کوئی فائنل نہیں ہے، میں کوئی مفتی کوئی مولانا نہیں ہوں، یہ صرف میری انڈرسٹینڈنگ ہے تاکہ تھوڑا سا انٹریکٹیو رہے، اور میں اپنی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی شیئر کر دوں، تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دوں، باقی آپ اپنی سمجھ بوجھ اس میں غور و فکر کریں۔ آیت ریفرنس نمبر ہے، اپنا ترجمہ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ دیکھیں پڑھیں، اور اس کو بس سمجھیں۔ مین مقصد ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں۔ جیسے کہ یہ آیت ہے، یہ 101 نمبر آیت ہے، اور اس کی اگلی جو 102 نمبر آیت ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، اس میں کنٹیکس بھی بیان ہو رہا ہے کہ کہیں کچھ جنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا مطلب کسی غزوہ وغیرہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو اس میں یہ احکامات جاری ہو رہے ہیں کہ سفر میں ہیں وہ، تو اس میں بھی ایون تدبیر بتائی ہوئی ہے اگلی آیت میں بھی کہ جو ہے ایک جماعت جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑی ہو، اور ایک جماعت نماز پڑھ لے، اور پھر وہ حفاظت والے آگے پڑھ لیں، اور جو پڑھ چکی ہے وہ حفاظت کریں۔ تو وہ میں اس پہ علیحدہ ویڈیو تو نہیں بنا رہا، اس کو میں ڈسکرپشن میں نیچے اس کا ریفرنس دے دوں گا، اس کو آپ پڑھیں خود بھی، ہے اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھ لیا کریں تو وہ تھوڑا کنٹیکس بن جاتا ہے، اچھی اس کا وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس آیت میں مینلی ہم نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں ذکر باقاعدہ ڈیٹیل سے اللہ پاک نے ایک آسانی فرما دی ہے ہم پہ کہ جب سفر میں ہوں تو نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مینز شارٹ کرنے میں، چھوٹی کرنے میں۔ اور چھوٹی کرنا ہمیں سنت سے پتہ ہے کہ وہ کتنی چھوٹی کرنی ہے یا کیسے کرنی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے اس آیت کے اس پارٹ کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو جب سفر میں ہوں یا سفر میں جا رہے ہوں، ظاہری بات ہے، تو وہ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں، چھوٹی کر سکتے ہیں۔ اب سنت میں سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی کی، ہمیں ویسے ہی کرنی چاہیے۔ تو وہ میں کوئکلی سا بتا دیتا ہوں۔ صرف جو ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں، 3 نمازیں ہیں جن کے 4 فرض ہیں، وہ ہاف کر دینے ہیں، مینز 2 فرض پڑھ سکتے ہیں۔ باقی فجر اور مغرب سیم کی سیم رہے گی، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، اور مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 2 فرض۔ تو یہ قصر نماز کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حنفی جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہے، یہ ضرور کرنے ہیں، سفر میں ہونا ہے تو پوری نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہو، اگر پوری پڑھنا چاہو تو پوری پڑھو، لیکن آپ کے پاس آپشنل ہے کہ آپ اس کو شارٹ بھی کر لو۔ تو دونوں جس میں بھی آپ کو صحیح لگتا ہے وہ دیکھ لیں۔ تو اب اس میں
مزید یہ بھی ہے کہ سفر کتنا ہو سکتا ہے، تو سفر وہ اس کی بھی ہے کہ کوئی 81 کلومیٹر، 70 سے 80 کلومیٹر کے درمیان اگر اتنا ایک سفر ہو تو اس کو سفر کنسیڈر کیا جائے گا، جو کہ بڑے پرانے اس میں آج کل تو 70 80 کلومیٹر تو وہ گاڑی پہ پتہ بھی نہیں لگتا، ایک آدھے گھنٹے میں آپ میکسیمم گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں 70 کلومیٹر میں، تو وہ سفر تو نہیں کنسیڈر آج کل کے اس میں تو نہیں ہونا چاہیے، بہرحال ہے۔ اور کتنے دن کا سٹے ہونا چاہیے؟ وہ 15 دن کا سٹے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، 15 سے زیادہ ہو تو پھر یہ بھی حنفی ہی ایک مکتبہ فکر کا ہے کہ 15 سے زیادہ ہو تو پھر وہ وہاں کا شہری یا وہاں رہنے کے لیے کنسیڈر ہو جائے گا، تو وہ پوری پڑے۔ اگر اس کا ارادہ 15 سے کم دن کا ہے تو پھر وہ قصر کرے، اگر 15 سے زیادہ ہے، دو کہ کچھ حدیث میں اس سے زیادہ بھی تعداد ہے، لیکن زیادہ 15 ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو 15 دن کا ہو۔ اور سفر میرے خیال سے آج کل کے دور میں تو 70 80 کلومیٹر کوئی سفر کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی وہ ظاہری بات ہے اس ٹائم کے دور کے حساب سے وہ بہت بڑا سفر تھا، جب مطلب کچھ اونٹوں وغیرہ پہ یا گدھوں پہ یا گھوڑوں پہ سواری کرنی پڑتی تھی، تو وہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ آج کل شاید اس کی وہ زیادہ ہو، لیکن زیادہ کنسیڈر یہی کرتے ہیں کہ 70 سے 80 کلومیٹر ہو۔ آگے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو یہ جو آیت کا یہ والا پارٹ ہے، یہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا، اس سے اگلی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کہیں غزوہ کا یا جنگ کا وہ ہے، اس میں سفر ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ احکامات ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔